یہ عالم تھا کہ اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات پاتے ہیں، وفات پانے سے پہلے کہتے ہیں میں نے بحیثیت خلیفہ کے اپنے حقوق میں سے، بیت المال میں سے جو کچھ مال و دولت لیا ہے اس کو میری نجی جائیداد کو بیچ کر کے واپس کر دیا جائے۔ یہ اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا تھا، جبکہ ان کو حق تھا وہ مال لینے کا۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری تھی، یہی اسلامی تربیت تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طبیب نے یہ بتا دیا کہ آپ روزانہ شہد کا انتظام کر کے شہد کا استعمال کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ شورا کو بلایا جائے، شورا کو بلا کر کے صحابہ کرام کو بیٹھایا اور بیٹھا کر کے کہا کہ بیت المال میں شہد موجود ہے، میں تھوڑا سا شہد چاہتا ہوں کہ مجھ کو مل جائے، میں استعمال کر سکوں۔ یہ ایمانداری کا تقاضا تھا، اور اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد وہ شہد لیتے ہیں، جبکہ ان کو شرعی طور سے پورا حق حاصل ہے۔ صحابہ کرام نے اعتراض بھی کیا، فرمایا کہ آپ تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ جیسے چاہیں لے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، شورا سے مشورہ کیے بغیر میں ایسی چیزوں میں دخل نہیں دیتا۔ لیکن اس کے مد مقابل آج ہماری جماعتوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے ذمہ داران کو، ہمارے امراء کو، ہمارے صدور کو، ہمارے نظماء کو اور ہمارے لوگوں کو دیکھ لیا جائے کون سی امانت داری ہے جس کو اختیار کر کے ہم نے اس امت کو، اس جماعت کو اور مسلمانوں کے اس پوری آبادی کو ایسی کگار پر لا کر کے کھڑا کر دیا ہے کہ جو چاہے آ کر کے عزت و آبرو پر حملہ کرے، جو چاہے آ کر کے مسجدوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جو چاہے آ کر کے ہمارے بارے میں بیان بازی کرے، جو چاہے آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، جو چاہے آ کر کے قرآن مجید کے اوپر اعتراضات اٹھائے، قرآن مجید کی توہین کرے، یہ ہمارے بڑوں کی بدعمالیوں اور حلال و حرام میں جو تمیز ہونی چاہیے اس تمیز کے کھو جانے کا نتیجہ ہے کہ آج ساری امت اسلامیہ بلک کر کے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کے پاس عزت و وقار نہیں بچا، اس کے پاس آنکھ میں آنکھ ملانے کی صلاحیت نہیں بچی، وہ لوگوں سے اور دشمنوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات نہیں کر سکتا، کیونکہ دشمن سب سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ پہلے اس کا جواب دے دو، تم بھی تو ایسا کرتے ہو، تمہارے بڑے بھی تو ایسا کرتے ہیں۔